اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے خصوصی پروگرام افکار حضرت شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ گھڑیاں ہیں، یہ وہ ساعتیں ہیں اور یہ وہ راتیں ہیں جس میں بڑی نورانی محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور بطور خاص 11ویں شریف کے حوالے سے بڑی 11ویں شریف کے عنوان کے ساتھ ایسی محافل سجائی جاتی ہیں جس میں حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افکار، تعلیمات، اقوال، معاملات، معمولات اور بہت سی چیزیں آپ کی سیرت سے حاصل کی جاتی ہیں، لوگوں کو بتائی جاتی ہیں، آپ کی کرامات کا ذکر ہوتا ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج بھی اس بات کی ضرورت کو محسوس کیا جا رہا ہے اور آنے والے دور میں بھی اس بات کو محسوس کیا جاتا رہے گا کہ اللہ کے جو متقی بندے ہیں، وہ جو متقین ہیں اور جو ان کی صفات ہیں، وہ جو ان کے اوصاف ہیں، وہ کیا تھے اور کس طرح وہ ایک شخصیت میں یکجا ہو گئے تھے کہ آج کم و بیش 1000 سال ہونے کو آ رہے ہیں، لیکن حضور سیدنا غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اسی آب و تاب کے ساتھ، اسی زندگی کے ساتھ موجود ہے اور اسی اثر انگیزی کے ساتھ نظر آتا ہے۔ آج جب ہم بات کریں گے تو آپ نے حب دنیا کی جو مذمت فرمائی ہے اور خود عملی طور پر اس کو اختیار کیا، یعنی کہ صرف قولی انداز میں آپ کے اقوال میں موجود بلکہ عملاً اس پر آپ نے عمل کر کے دکھایا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ صدق کے حوالے سے آپ کی کیا تعلیمات ہیں یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور بہت سی چیزیں جو آج کے اس پروگرام میں شامل ہوں گی انشاءاللہ آپ تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور کوشش یہ کی جائے گی کہ آپ کی سیرت کے ان پہلوؤں کو سامنے رکھا جائے کہ جس سے ہم اپنا کر روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین، اور ایک ایسے عالم دین ماشاءاللہ جو وقی مطالعہ رکھتے ہیں، نہ صرف مطالعہ رکھتے ہیں بلکہ اس کا اظہار بیان بھی بہت شاندار رکھتے ہیں۔ علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین ماشاءاللہ، دروس قرآن کے حوالے سے بات ہو یا ماشاءاللہ تاریخ کے حوالے سے بہت عمدہ کلام فرماتے ہیں، علامہ حافظ اویس احمد صاحب تشریف فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما دو شناخہ برادران جو ماشاءاللہ سینئر شناخانوں میں شمار کیے جاتے ہیں، پاکستان اور پاکستان سے باہر آپ کے پسند کرنے والے، آپ سے محبت کرنے والے، انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ آپ کی آوازوں میں سنی گئی نعتوں سے اپنے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرتے ہیں۔ میری مراد انور ابراہیم اور اشفاق ابراہیم سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ دونوں بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں، اس کے بعد ہم اپنے موضوع پر بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں، اور نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، کہ بس چکے ہیں مدینے کے
کے خار آنکھوں میں کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں، اور انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، اور فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، اور پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں۔ بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے جناب محمد انور ابراہیم اور محمد اشفاق ابراہیم اپنے مخصوص لب و لہجے میں، ایک اثر انگیزی آپ کے ماشاءاللہ پڑھنے میں اور وہ سننے والوں پر بھی یقیناً مرتب ہوتی۔ حضرت یہ فرمائیے گا، حب دنیا کے حوالے سے حضور سیدنا غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت شدت کے ساتھ جو ہے اپنے اقوال میں فرمایا۔ ہمارے ہاں دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم تو حلم مزید کے اس میں دنیاوی اپنی ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں، لیکن آپ کے اقوال سے یہ بات ہے کہ حب دنیا سے دور رہنا، اس کی مذمت آئی، کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے تصوف سارے کا سارا یہ قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے، بے شک، قرآن و حدیث کی تعلیمات پر مبنی ہے، بے شک، اور صوفیاء کرام نے قرآن اور حدیث کی تعبیرات اور تفسیرات تعویلات کو ہی اپنی زندگی کے اندر اپنایا، وہی تصوف کہلایا۔ بالکل، لہٰذا مال میں ایک ہے مال کمانا اور ایک ہے اس سے محبت کرنا، کمانے پر تو کوئی منع نہیں، بالکل، کمایا جائے لیکن جائز طریقوں سے، جائز تجارت سے، جائز اسباب سے، جائز ذرائع سے ٹھیک، کمانا برا نہیں ہے۔ یہ بھی عبادت کہا گیا، اس کے قصب رزق حلال ہے، عبادت، رزق حلال کمانا عبادت، تجارت عبادت، تجارت آقا علیہ السلام کی خود سنت مبارکہ، آپ نے تجارت فرمائی، بالکل، اور تجارت کرنے والے کے رزق میں برکت کی کئی بشارات احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں، اور تجارت کی خود قرآن نے اجازت دی اور کئی بار بات کی۔ لہذا تجارت سے مال بڑھتا ہے اور اس سے مال بڑھانا یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، یہ جب اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اور ان حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے ایسا کیا جائے تو یہ عبادت ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک اگلی چیز ہے جس کی طرف صوفیاء نے ہمیں متوجہ کیا، وہ کہتے ہیں مال کماؤ لیکن مال سے دل نہ لگاؤ، دل جو ہے یہ اللہ کی محبت کے لیے خالی رکھو، دل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے لیے خالی کر کے رکھو، دل کو مال کی محبت میں مبتلا نہ کرو،
اور قرآن مجید چوتھا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم نیکی کے درجے کو نہیں پا سکتے جب تک اسے خرچ نہ کرو جس سے محبت ہے، جس سے تم محبت کرتے ہو اسے خرچ کرو. تو لہٰذا کم کمایا اور اس سے محبت ہے تو یہ وبال ہے، اور اگر زیادہ کمایا اور دل میں اس کی محبت نہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لہٰذا حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی اور دیگر صوفیاء اور ہمارے ائمہ اور اکابرین، وہ تجارت بھی کرتے تھے اور آپ نے بھی تجارت فرمائی. اور آپ کی تجارت کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بار ایک آپ کا مال بحری جہاز میں یا کسی تجارتی قافلے میں وہ جا رہا تھا تو سمندری راستے سے، تو آپ کو خبر آئی کہ وہ سارے کا سارا ڈوب گیا ہے. اور آپ کو جب خبر پہنچی تو آپ نے سر انور جھکایا اور فرمایا الحمدللہ. پھر چند دن گزرے اور پھر آپ کو خبر آئی کہ وہ جو مال ڈوب گیا تھا وہ پھر بحفاظت نکل آیا اور اللہ نے کوئی سبیل فرما دی اور وہ بکا ہے، اور اس بار جو اس کا تجارت کا نفع ہے وہ پہلے سے کئی گنا بڑھ کر آیا. تو آپ نے پھر اپنے قلب کی طرف توجہ فرمائی اور آپ نے کہا الحمدللہ. تو کسی نے پوچھا حضرت نقصان اور نفع دونوں کے اوپر الحمدللہ؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ مال اہم نہیں ہے، دل کی کیفیت اہم تھی. میں نے اس پر بھی متوجہ کی تھی کہ کیا نقصان سے دل کو تو کچھ نہیں ہوا، یہ جو ذکر الہی میں مشغول تھا اسے تو کوئی دھچکا نہیں لگا، تو میں نے اسے اللہ کے ذکر میں اور یاد میں مشغول پایا تو میں نے الحمدللہ کہا. اور اب نفع سے بھی یہ پھولا نہیں، خوش نہیں ہوا، یہ ذکر الہی کی اسی کیفیت پہ برقرار رہا، تو میں نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا. لہٰذا دل اور دل کی کیفیات اگر اللہ کے ذکر کے ساتھ متواتر قائم اور دائم رہیں تو مال کمانا اور خرچ کرنا یہ تو انبیاء کرام کی سنت ہے، اس میں کوئی منع نہیں. ہاں جب مال سے دل لگا بیٹھیں گے تو پھر وہ برا ہوگا. اور اس کو اگر میں ایک جملے میں سمیٹوں کہ دنیا برتنے کی شے ہے، دل لگانے کی شے نہیں، لہٰذا اسے برتی ہے اسی طرح جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، پر دل نہ لگائیں. دل تو دل بھر کے لیے بنا ہے، اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. کیا بات ہے. وہ کہنے والوں نے بھی کہا کہ ہتھ کار ول دل یار ول، تو کمانا جو ہے اس میں کسی قسم کی کوئی مذمت نہیں، حلال کمائے لیکن دل جو ہے وہ اللہ کی یاد سے معمور رہے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے. مجھے امید ہے آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا. آپ کا خیر مقدم ہے افکار شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں. آج تعلیمات شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ موضوع ہے اور بہت اچھے انداز میں، مختصر اور جامع انداز میں مفتی صاحب نے کلام فرمایا اور ہمارے سوال کا جواب عنایت فرمایا. اچھا اب ہم بڑھتے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو بہت زیادہ جن باتوں پر زور دیا اس میں سچائی ہے، صدق ہے، اور اس حوالے سے فرمایا کہ اپنی ذات کے ساتھ سچے ہو جاؤ. اب یہ جو ہے نا اپنی ذات کے ساتھ سچے ہو جانا، ہر شخص یہ سوچے گا میں تو اپنے لیے بہت زیادہ بہت ڈیووٹیڈ ہوں، اپنی ذات کے لیے ہی تو میں سچا ہوں اور کس کے لیے سچا ہوں. لیکن یہاں وضاحت علماء حضرات فرمائیں گے آپ کے اس قول بلیغ کی کہ اس میں کیا چیزیں موجود ہیں. فرمائیے کچھ ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی سیرت ہے، سیرت کے جتنے پہلو ہیں، اس میں سب سے جو غالب صفت آپ کی صفات میں نظر آتی ہے وہ صدق ہی ہے، سچائی ہی ہے. خود آپ سے پوچھا گیا کہ اس مقام بلند پہ آپ کیسے فائز ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ میری دو بنیادی صفت ہیں، ایک سچائی صدق اور دوسرا صبر. ان دونوں سے اللہ پاک نے مجھے اس مقام پر فائز فرمایا. اور صدق کی آپ بہت زیادہ دعوت اور تبلیغ بھی کیا کرتے تھے. اپنے بیانات میں آپ کہتے تھے کہ صدق جو ہے، سچائی جو ہے، یہ ایک انسان کے ضمیر اور انسان کے نفس کی صفت ہے. اپنے نفس کو سچائی کے ساتھ مضبوط کر لو، پھر اس مضبوطی کی وجہ سے تمہاری زبان سچ بولنے کی عادی ہو جائے گی. جب تمہارا نفس بھی سچا ہو جائے گا، تمہاری زبان بھی سچی ہو جائے گی، تو خدا تمہارا جسم بھی پاک کر دے گا، روح بھی پاک کر دے گا، اور جو تم نے علم حاصل کیا ہے نا اس کو بھی خدا پاکیزہ کر دے گا. تو صدق جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصدق ینجی،
صدق جو ہے نا وہ نجات دینے والا ہے۔ ایک انسان سچ بولتے بولتے جنت کی راہ پہ چلتا ہے اور جنت میں پہنچ جاتا ہے، اور کذب جو ہے، جھوٹ جو ہے، وہ انسان کو جھوٹا بناتا ہے اور آہستہ آہستہ انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے، ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ نجات دیتا ہے، یہ ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے دیکھو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری اچھائیوں کی بنیاد صدق ہے۔ سچائی، اگر سچائی آ جائے تو ساری صفتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اگر جھوٹ انسان میں آ جائے تو ساری برائیاں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہا مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتے، مجھ سے برائیاں نہیں چھوٹتی۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، تم اتنا تو کر سکتے ہو کہ سچ بولو۔ سچ بولو۔ کہا ہاں یہ تو میں کر سکتا ہوں۔ جب وہ سچ بولنے گیا اسے محسوس ہوا کہ سچ بولنا تو دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، یعنی غوث پاک بھی جو اس کی اتنی تعلیم دے رہے ہیں تو یہ بچوں کا کام نہیں ہے سچا ہو جانا۔ تو اس نے محسوس کیا کہ چونکہ میں نے حضور سے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ میں سچ بولوں گا، لیکن اس سچ نے اس سے ساری برائیاں چھڑا دی اور اس سچ نے ساری اچھائیاں اس میں پیدا کر دی۔ اچھا، اس میں ایک جو سب سے بنیادی سوال کا حصہ ہے آپ کا، جو اس سوال کی جان بھی ہے، وہ یہ کہ اپنے آپ سے سچا ہو جانا۔ اصل یہ آپ کی تعلیم کا ایک بڑا سنہرا باب ہے کہ آپ اس پر زور دیا کرتے تھے کہ اپنے آپ سے سچے ہو جاؤ۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک سچا وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ سچا ہوتا ہے، ایک سچا وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے ساتھ سچا ہوتا ہے، ایک سچا وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھ سچا ہوتا ہے۔ اپنے ساتھ سچا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے تمہارے اندر ایک پاکیزہ نفس پیدا کیا ہے اور تمہارے اندر خدا نے ایک ضمیر بنایا ہے۔ وہ ضمیر تمہیں اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور تم جو ہے خدا تک پہنچتے اس ضمیر کی دعوت پر، اپنے نفس کی دعوت پر۔ لیکن ہم ساری زندگی کیا کرتے ہیں کہ اس ضمیر سے ہی منہ چھپاتے رہتے ہیں، اس ضمیر سے ہی جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ ضمیر کہتا ہے خدا کی طرف آ اور ہم کہتے ہیں نہیں دنیا کی طرف جا۔ تو یہ جو اپنے اندر کا تضاد ہے انسان کے قول و فعل کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، یعنی انسان قول کچھ کر رہا ہے، دل اس کا کچھ کہہ رہا ہے، لیکن جب وہ عمل میں جاتا ہے تو اپنے ہی قول کو جھٹلا دیتا ہے۔ جو اپنی زبان سے کہا اس کے خلاف چلا جاتا ہے، جو اس کے ضمیر نے کہا وہ اس کے خلاف چلا جاتا ہے۔ تو انسان کی اپنی جو ذات ہے، جب وہ جھوٹ اور سچ کی کشمکش میں رہ کر خود اپنی ساری اچھائیوں سے دور ہوتی چلی جاتی ہے، تو وہ انسان بندے سے کیا سچ بولے گا؟ وہ خدا سے کیا سچ بولے گا؟ خدا کے ساتھ کہاں وہ سچا ہوگا؟ غوث پاک کہتے ہیں باہر کو چھوڑ، پہلے اندر کو سچا کر، اور خود جو اس سے وعدہ کرتا ہے نا کہ میں ایسا ہوں اور مجھے ایسا ہونا چاہیے، تو اپنے عمل میں وہ کر کے دکھا۔ جو سچ ہے وہ انسان کی ذات سے شروع ہوتا ہے، صدق انسان کی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ جب انسان کے نفس، ظاہر اور باطن کا تضاد ختم ہو جاتا ہے، انسان کے دل اور اس کے اعمال کا تضاد ختم ہو جاتا ہے، انسان کے ضمیر اور اس کے عمل کا تضاد ختم ہو جاتا ہے، انسان کے قول اور فعل کا تضاد ختم ہو جاتا ہے، تو ایسے انسان کو سچا کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم نے کہا نا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، سچ لے کر آئے، اس سچ کی تصدیق کی، یعنی یہ سچ سب سے پہلے اندر سے شروع ہونا چاہیے۔ اللہ نے تمہارے اندر ایک سچ رکھا ہے، وہ آ چکا ہے، اب اس سچ کی تصدیق تمہیں کرنی ہے۔ جب تم یہ کر لو گے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، ہاں اولئک ھم المتقون، یہ ہوتے ہیں تقوی والے، جن کا ضمیر سچا، جن کا عمل سچا، جن کا نفس سچا۔ پھر آپ کسی سے کوئی وعدہ کریں گے تو پورا کریں گے کیونکہ آپ خود سچے ہیں۔ کیا کہنا، بہت اچھے انداز میں علامہ صاحب نے فرمایا۔ علامہ اقبال نے بھی کیا خوب بات کہی کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اپنی ذات کی سچائی کے حوالے سے بہت اچھا علامہ صاحب نے بیان فرمایا، اور میں نے علامہ اقبال کا شعر کوٹ کیا۔ اچھا حضرت، خواہشات نفس کی پیروی جو ہے، اس کو تو ظاہر ہے اہل اللہ نے بہت زیادہ عملی طور پر خود بھی کر کے دکھایا اور اس کی تعلیمات بھی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خطبات اور اقوال کو ہم دیکھتے ہیں تو جہاں صدق کے حوالے سے، جہاں عبادت کے حوالے سے، پابندی کے حوالے سے بہت سی چیزیں آتی ہیں، وہیں اس کی مذمت بہت زیادہ آتی ہے کہ خواہشات نفس کے پیرو نہ بن جائیں ہم۔ کیا فرمائے گا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس انداز میں خطاب فرماتے ہیں اس سلسلے میں؟ جی دیکھیے، نفس جو ہے یہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر ایک ایسی خواہش کی صورت میں رکھا ہے
جو انسان کو صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کرتا رہتا ہے. وما ابرئ النفس ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس برائی کا حکم دینے والا ہے. بالکل ایسا ہی. لیکن میں ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ تمام کا نفس ضروری نہیں کہ اسی صفت سے ہی متصف ہو کہ وہ نفس ہمارا ہو. بہت سارے نیک صلحاء ایسے گزرے جن کو اللہ رب العزت نے پیدا ہی نفس کی طمانیت پہ فرمایا کہ ان کا نفس ان کو برائی کا حکم دینے والا نہیں ہوتا. ایسوں کے لیے ہم کہتے ہیں جیسے مادرزاد ولی کہ پیدائشی ولی ہیں تو وہ. لیکن اکثر جو عام انسانوں کی ان جنرل ہم بات کریں تو نفس اللہ نے رکھا اور وہ انسان کو اکساتا ہے، وہ بہکاتا ہے. وہ ایسے سمجھیں کہ شیطان نے جو انٹریکٹ کرنا ہے نا انسان سے، یوں تو وہ بلڈ کے اندر سرکولیٹ کرتا ہے، نفس کو ٹارگٹ کرتا ہے، لیکن اس کا ٹھکانہ نفس ہے. ٹھکانہ جہاں آ کے وہ رہتا ہے، آ کے بیٹھ جاتا ہے، وہیں سے ساری کارروائیاں وہیں سے انسان کو آپریٹ کرنے لگ جاتا ہے. تو وہ ٹھکانہ اس کا نفس ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا نفس کی تربیت اور اصلاح یہ ضروری ہے. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا تو جو آپ کے 4 فرائض منصبی بیان فرمائے ان میں سے ایک ہے وَيُزَكِّيكُمْ، وہ تمہارا تزکیہ فرماتے ہیں. تو تزکیہ یہی ہے، پاک سوچ کو بھی، فکر کو بھی، ظاہر کو بھی، باطن کو بھی، ہر شے کا تزکیہ. اور اولیاء کرام نے اسی کو اپنا فوکس پوائنٹ بنایا اور انہوں نے اپنی ساری زندگی تزکیے میں گزار دی. اس کو مجاہدہ نفس کا عنوان دیں، تزکیہ کہیں، تصفیہ کہیں، باطن کی اصلاح کہیں. وہ ریاضت سے، مجاہدہ سے، اپنی تربیت سے اس کو حاصل کرتے ہیں. اور اس کو نفس کی تربیت کو اور اصلاح کو کمال تک پہنچانے کے لیے عام طور پر سفر شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ اگر نفس ہمارا کے درجے پر ہے تو اب ہر وقت آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ مجھ سے کیا کروانا چاہتا ہے. بالکل. وہ بعض اوقات بری بات کو بھی اتنا لپیٹ کے کرے گا، شوگر کوٹ، بڑے ملفوف انداز پتہ نہیں چلے گا کہ کیا کروانا چاہ رہا ہے. اس لیے صوفیاء نے یہ ایک اصول بنایا کہ بس نفس کی مخالفت کریں، جو وہ چاہے اس کی اگینسٹ کھڑے ہو جائیں، جو وہ چاہے اس کی اگینسٹ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ پتہ نہیں کہ یہ جو اس کی چاہت ہے یہ ادھر ہے یا ادھر ہے. اس لیے اب حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اپنی والدہ سے اجازت لے کر گئے اور بغداد علم کا حصول علم کا ارادہ فرمایا، وہاں پہنچے تو آپ کے پاس جو 40 دینار تھے، آپ جو ہی وہاں پہنچے وہ آپ نے فقراء میں بانٹ دیے اور پھر آپ کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ رہا اور آپ گئے شہر سے باہر ویرانے میں چلے گئے کہ کوئی پتے، کوئی مباح شے، کوئی شے ملے. اور اس سے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کتنے فقراء ہیں جو اس تلاش میں پھر رہے ہیں. آپ واپس آئے اور آپ کو پھر آپ کے ایک خادم نے کچھ ہدیہ پیش کیا. وہ ہدیہ لے کر آپ نے پھر اپنے اوپر صرف نہیں کیا، پھر فقراء یعنی سیکریفائی کرنا، نفس کو قربانی سے گزارنا، نفس کو اذیتوں میں سے گزارنا، نفس کی مخالفت کرنا، اس کی خواہشات کی مخالفت کرنا. آپ واپس گئے اور وہ سارا کچھ جا کے پھر آپ نے تقسیم فرما دیا. اللہ. تو گویا نفس جو کچھ چاہ رہا ہوتا ہے اس کو اگر تو آپ کو اللہ نے کامل علم عطا فرمایا ہے تو آپ کسی حد تک ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں یہ جو خواہش ہے یہ نفس کی ہے یا روح کی ہے. یہ خواہش نفس کی ہے یا قلب کی ہے، اور قلب کس مقام پر کھڑا ہے. کبھی کبھار ہم کہتے ہیں نا ایک دل کہتا ہے یہ کروں، ایک دل کہتا ہے، حالانکہ دل ایک ہی ہے، تو دل تو ایک ہی ہے، دو شمار کی تو وہ ایک نفس کی خواہش ہوتی ہے، ایک روح کی خواہش ہوتی ہے، اس کے درمیان انسان کھڑا ہوتا ہے. تو اولیاء کرام اور صوفیاء عظام کا ہمیشہ سے یہی طریق رہا کہ وہ نفس کی اصلاح کرتے ہیں. اصلاح کر لیں تو وہ غلام ہو گیا، اور جب تک وہ غلامی میں نہیں آیا تب تک اس کی مخالفت کریں، اس کی اصلاح کریں، حتیٰ کہ اس کا قبلہ درست ہو جائے اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں فنا ہو جائے. واہ واہ واہ. یعنی کہ نفس کے ساتھ ایک جنگ ہے بندہ مومن کی. اگر یہ جنگ جیت جاتا ہے بندہ مومن تو پھر وہ مقام عرفہ و اعلیٰ اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے کہ جو دوسروں میں وہ ممیز و ممتاز ہو جاتا ہے. اور اگر نفس کے ہاتھوں مغلوب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کے حوالے سے ہمارے سامنے قرآنی آیات بھی ہیں، احادیث مبارکہ بھی ہے اور صالحین کے اقوال بھی ہیں. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا ہمارے ساتھ رہے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات آج ہمارا موضوع ہے. آپ کے خطبات پر جب ہماری نظر جاتی ہے تو اس میں فصاحت نظر آتی ہے، بلاغت نظر آتی ہے، مضامین میں وسعت نظر آتی ہے. آپ کے خطبات کے امتیازات الگ نظر آتے ہیں، تفردات نظر آتے ہیں. اسی میں ایک چیز جو ہم بہت زیادہ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں وہ یہ کہ یا تو آپ کے خطبات
قرآنی آیات پر مشتمل ہے یا قرآنی آیات کے مفاہیم کی طرف آپ توجہ دلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت خاص بات ہے کہ قرآن پر اتنی نظر، پھر قرآن سے لیے ہوئے میسج کو اور وہاں سے کشید کر کے لوگوں تک پہنچانا، یہ ایک بہت اہم بات ہے. کیا فرمائے گا حضرت اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا سوال ہے یہ، اور خود سوال کے اندر بڑی فصاحت ہے، اور مطلب سوال ہی کئی چیزوں کو واضح کرتا ہے اور کئی چیزوں کی طرف توجہ دلاتا ہے. کہ دیکھیں ایک عالم دین کی شان کیا ہونی چاہیے، ایک صوفی کی شان کیا ہونی چاہیے. مجتہد کے اجتہاد میں قرآن ہو، مجدد کی تجدید میں قرآن ہو، مفسر کی تفسیر میں قرآن ہو، صوفی کے تصوف میں قرآن ہو، محدث کی حدیث میں قرآن ہو. جب اہل علم قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں تب ہی وہ معاشرے کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں اور رب کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں. جب ہم قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے فکر و فلسفے کو یا اپنی باتوں کو ہم جو ہے جو نہ قرآن سے ماخوذ ہیں اور نہ فلسفہ قرآنی یا مفہوم قرآنی سے ماخوذ ہیں. اب یہی ہوتا ہے رئیس بھائی کہ ہم آج درس قرآن ہے اور اس میں قرآن نہیں ہے، باقی ادھر ادھر کی باتیں بہت ہیں، واقعات ہیں، ادھر کی قصے باتیں ہیں. تو حضرت غوث پاک جو ہے جمعے والے دن خطبہ دیا کرتے تھے، اتوار والے دن خطبہ دیا کرتے تھے اور منگل والے دن خطبہ دیا کرتے تھے. ہفتے میں 3 خطبات تھے. فیوز یزدانی میں اگر آپ جیسے آپ نے ذکر بھی کیا ان خطبات کو آپ پڑھیں گے تو ہر خطبہ جو ہے نا قرآن کی آیات قرآنی اور اس کے مفاہیم پر ہی مشتمل ہے. تو یہ ہمیں واضح کرتا ہے. پہلا پہلو تو اس کے اندر یہ ہے کہ ایک عالم دین کو، ایک صوفی کو جو ہے قرآن کے ساتھ کتنا تعلق ہونا چاہیے، وہ قرآن کتنا پڑھے، لوگوں کے سامنے قرآن کتنا بیان کرے. اصل فصاحت، اصل بلاغت، اصل تاثیر بندے کی نہیں ہے، عالم کی نہیں ہے، وہ رب کے قرآن کی ہے. آپ کا حضور تزکیہ بھی کرتے تھے تو تلاوت بھی کرتے تھے، یتلو پڑھ کے سناتے تھے، پھر اسی قرآن کی تعلیم دیتے تھے اور اسی قرآن سے تزکیہ کرتے تھے. تو یہ ہر چیز کی بنیاد جو ہے نا وہ قرآن ہے. ایک یہ ہمارے سامنے بڑا واضح پہلو آتا ہے، اور یہ امت کے سارے خطباء، امت کے سارے واعظین اور امت کے سارے مصلحین کو ایک بڑا واضح غوث پاک کا آج پیغام ہے کہ ہم نے تو خطبے بغیر قرآن کے دیے نہیں، تم بھی رب کا قرآن پڑھ کے سنو. صبر پہ بات کی تو صبر کی آیات، شکر پہ بات کی تو شکر کی آیات، خوف پہ بات کی خوف کی آیات. پڑھو رب کے قرآن سے، آگے پھر اس کی تشریح لے کر جاؤ. اور دوسرا اس میں بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ یہ خود سوال یہ سوال ان لوگوں کے لیے لمحہ فکری ہے کہ غوث پاک کی ہر بات قرآن سے مزین ہوتی تھی، جو یہ کہتے ہیں کہ صوفیوں نے تصوف اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، یہ کوئی اپنی تعلیم دے رہے ہیں جو اپوزٹ ہے یا پیرالل قرآن کریم کے یا حدیث کے. یہ اپنی باتیں کرتے ہیں، اپنے فلسفے لے کے آتے ہیں. خدا کے بندے فیوز یزدانی پڑھ تو صحیح. حضور غوث پاک نے جو خطبہ دیا وہ محفوظ ہے، اس خطبے کو پڑھ تو صحیح. وہ قرآن سے باہر نہیں آتے، وہ بات ہی قرآن کی کر رہے ہیں، تعلیم ہی قرآن کی دے رہے ہیں. اور جو جس طرح توحید آپ نے بیان فرمائی ہے کیا کوئی بیان کرے گا؟ اللہ. تو جو صوفیوں کا امام ہے، جو اولیاء کا امام ہے، سرخیل اولیاء ہے، جو الذین آمنوا وکانوا یتقون کے مرتبے پہ فائز ہے، جو لہم البشری فی الحیات دنیا کے مقام پہ فائز ہے، جو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کے مقام پہ فائز ہے، جو حضور علیہ السلام سے اتنا وابستہ ہے، جس کو جنید بغدادی کا فیض ہے، جس کو حبیب عجمی کا فیض ہے، حسن بصری کا فیض ہے، مولا علی کا فیض ہے. وہ تصوف کی تعلیم جو تمہیں دے رہا ہے پڑھو تو صحیح، وہ قرآن کی تعلیم دے رہا ہے. یہ کوئی پیرالل تعلیم نہیں ہے، کوئی متضاد قرآن سے تعلیم نہیں ہے. انہوں نے تو ساری زندگی علم کے لیے وقف کی. وہ اٹھے، اپنی والدہ کا ساتھ چھوڑا، اپنا شہر چھوڑا، اپنا سب کچھ چھوڑ کے وہ کس کے لیے آئے تھے؟ وہ قرآن کے لیے آئے تھے. انہوں نے باقاعدہ پڑھا ہے، انہوں نے بیٹھ کے کوئی اپنے فلسفے نہیں جوڑے ہیں، باقاعدہ غوث پاک کی ساری زندگی تعلیم و تعلم پہ ہے. انہوں نے 40 سال 30 سال پڑھا ہے، پھر 40 سال پڑھایا ہے بیٹھ کے. یہ قرآن پڑھایا ہے انہوں نے. تو انہوں نے اپنی بنیاد اس قرآن کو بنایا ہے. تو سارا تصوف یہی ہے جو قرآن سے ماخوذ ہے، اور سارا تصوف وہی ہے جو قرآن کی اہمیت دلانے والا ہے. تو آج بھی بس میں کہوں گا کہ خانقاہوں سے تلاوت کی آواز آئے اور خانقاہوں سے قرآن کی تشریح کی آواز آئے. اللہ نے یوں فرمایا ہے،
اور اللہ کے کہنے کا یہ مطلب ہے یہ غوث پاک کی خانقاہ کی آواز ہے، یہ جنید بغدادی کی خانقاہ کی آواز ہے۔ بلکہ میں کہوں گا کہ جنید بغدادی کا تو جب وصال ہوا تو سورہ بقرہ پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں میں 40 آیتیں انہوں نے پڑھی اور ایک جملہ کہہ کے ان کا انتقال ہوا، کہا جنید اس مقام پر کہ اب روح اپنے رب کے حوالے کر رہا ہے، اس مقام پہ خدا کے قرآن کے علاوہ میرا کوئی دوست نہیں ہے، ابھی میرا کوئی مونس نہیں ہے، صرف قرآن میرا دوست ہے، اس مرنے کے وقت کوئی دوست نہیں بنتا، رب کا قرآن بنتا۔ تو 40 آیتیں پڑھی ہیں انہوں نے موت کے وقت بھی۔ تو صوفیوں کا اوڑھنا بچھونا قرآن ہے، وہ بات ہی قرآن سے کرتے ہیں، تشریح بھی قرآن کی کرتے ہیں، زندگی ان کی ساری بہت عمدہ، بہت ماشاءاللہ۔ یعنی کہ کوئی تصوف جو ہے وہ اسلام کا کوئی پیرل کوئی ایسا حصہ نہیں ہے، تصوف جو ہے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی تمام تعلیمات کا مرکز اور محور نظر آتا ہے اور اسی کی تعلیمات کو آگے بڑھاتا وہ نظر آتا ہے۔ اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھیں یا دیگر اولیاء امت کو دیکھیں تو یہ محسوس ہوتا ہے قرآن کے ساتھ ان کا ایک ایسا تعلق نظر آتا ہے کہ یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ تو یہ حضور غوث پاک کی زندگی سے نظر آتا ہے۔ کیا پیغام دیجیے گا حضرت؟ بہت اہم لمحات ہیں، بہت مبارک گھڑیاں ہیں، پوری دنیا میں لوگ رہنے والے جو ہیں وہ حضور غوث الاعظم کی 11ویں شریف منا رہے ہیں، ان کی تعلیمات کو الحمدللہ ARYQ-TV نے آپ تک پہنچانے کے لیے اہتمام کیا، پیغام چاہوں گا۔ جی بالکل، جیسا آپ نے بھی اور حضرت صاحب نے بھی نہایت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا، صوفیاء ہی در حقیقت اہل توحید ہیں، اہل توحید، صوفیاء ہی در حقیقت اہل قرآن ہیں، بے شک بے شک، اور صوفیاء ہی در حقیقت اہل شریعت ہیں۔ بے شک، یوں کہیے کہ ہم صرف قال کی حد تک اہل قرآن ہوتے ہیں، وہ حال کی حد تک بھی واہ اہل واہ قرآن واہ ہوتے ہیں۔ واہ، ہم صرف زبان سے باتیں کرتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، وہ اسے اپنے من میں اتار لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا پیغام ہمارے لیے یہ ہے، جو صوفیاء کرام کی تعلیمات کو کچھ اور سمجھ کر ان سے بیزار کھڑے ہیں، انہیں چاہیے کہ ذرا اس سمندر میں غوطہ زن ہو کے دیکھیں، اور جو ان کے نام کا جھنڈا اٹھائے پھر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ خالی قصے کہانیوں پر زندگی نہ گزارو، قرآن کو سامنے، زندگی علم کے اندر ہے اور عمل کے اندر ہے، اور یہی صوفیاء کرام کا پیغام ہے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب، آپ تشریف لائے، علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، آپ دونوں بھائیوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ آخر میں منقبت شامل کریں گے حضور سیدنا غوث الاعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں۔ یہ ARYQ-TV نے نہایت عمدہ اہتمام کیا ہے اور ایسے ہی اہتمام ہونا چاہیے، نہ کہ یہ ہے کہ ہم جو ہے کسی اور چیز میں، ظاہر ہے نظر و نیاز کا بھی اہتمام ہو، محافل کا بھی اہتمام ہو، لیکن آپ کے افکار، آپ کی تعلیمات، آپ کی جو نصیحتیں ہیں اور آپ کے خطبات جو ہیں اس میں جو میسیجز موجود ہیں اس کو لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے تاکہ معاشرہ ایک بہتری کی طرف آئے، ایک آئیڈیل اسلامک سوسائٹی کا تصور پیش کر سکے ہمارا معاشرہ۔ کوشش اسی بات کی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آج کی ہماری اس محفل کو اور ان تمام دیگر یہ جو ہم نے ایک محفل سجائی افکار حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اس کو قبول فرمائے، اس کی فیوز و برکات ہمیں بھی اور آپ کو بھی نصیب فرمائے، اور ARYQ-TV کو اور اس کی پوری ٹیم کو اس کے فیوز و برکات نصیب فرمائے۔ منقبت درشان حضور سیدنا غوث الاعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کریں گے انور ابراہیم اور اشفاق ابراہیم، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ چوں محمد درمیان انبیاء، چوں محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم، غوث اعظم، غوث اعظم، دین من ایمان من، غوث اعظم دین من ایمان من، غوث اعظم جان جانے پنجتن، غوث اعظم
جان جانے پنجتن امداد کن از بندے غم آزاد کن امداد کن ہاتھ ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا قسم ہے کہ مشکل کو